مرکزی جلسہ شہادت سیدنا امام حسین و شہدائے کربلا رضی اللہ عنہ اجمعین، اس کا سلسلہ قدیم ہے۔ پچھلے تقریباً 35 سالوں سے جلسے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ حضرت رہبر شریعت پیر طریقت عمدۃ الحکمت سیدی علامہ سید شاہ نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ خطیب مسجد ہادہ بانی مدرسہ ربیہ انوار العلوم کی سرپرستی صدارت نگرانی میں جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ حضرت استاذ العلماء معلم الخطباء سید المتکلمین رئیس الواعظین علامہ سیدی استادی سید شاہ عزیز اللہ نقشبندی مجددی قادری صاحب قبلہ شیخ العقائد جامع نظامیہ اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ بالکل اختصار کے ساتھ اپنی بات آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ حضرت کا خصوصی خطاب ہم کو سماعت کرنا ہے۔ حضرات، آج کا جو دن ہے نہایت عظیم اور برکتوں والا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن اپنے انبیاء رسول پیغمبران علیہ السلام پر اپنے انعامات کی اکرامات کی بارش فرمائی، اور اسی دن نواسۂ رسول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت عمل میں آئی۔ آپ کے سارے خاندان، آپ کے اعوان و انصار رضی اللہ عنہ مجمعین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش فرما کر اسلام کی حفاظت فرمائی۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف یہ شعر منسوب کیا جاتا ہے: شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین بھی ہیں، دین کی پناہ بھی ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ سرداد نداد دست در دست یزید، یزید چاہتا تھا کہ امام حسین کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نعوذ باللہ اس کی حکومت کو تادیر وہ جاری و ساری کر لے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ظالم فاسق فاجر کی بیعت نہ کی، بلکہ آپ نے اپنا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں، اپنا سر دینا گوارا کیا، لیکن ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ آپ شہید ہو گئے۔ حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ تو بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اب حضرت امام حسین کی کربلا سے شہادت سے لے کر قیامت تک جو اسلام چلے گا اس کی بنیاد امام حسین کی ذات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دنیا میں اسلام باقی ہے۔ حضرت دادا پیر سیدنا محدث دکن ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرمائے ہیں، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب کو جن کی فاتحہ کی جاتی ہے، جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں بابا آدم اماں حوا علیہ السلام جنت میں تشریف فرما تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے جنت کے کسی دوسرے مقام میں۔ اماں حوا بابا آدم کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے۔ ایک مقام پر سونے اور چاندی سے بنا ہوا بہترین محل ہے۔ ہم دنیا میں مٹی کے گھر بناتے ہیں، سیمنٹ اینٹ پتھر سے گھر بناتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جنت میں جو گھر بنائے ہیں، جو محل بنائے ہیں، وہ کس کے ہیں؟ سونے اور چاندی سے بنے ہوئے ہیں۔ تو سونے چاندی کا عظیم الشان محل ہے۔ اس محل کے کنگورے زمرد کے ہیں اور ہرے یاقوت، سبز یاقوت کا تخت ہے۔ اس تخت کے اوپر ایک نور کا منبر ہے اور اس نور کا جو ہے نا گنبد ہے، اس گنبد پر ایک تصویر ہے، خوبصورت تصویر ہے۔ اس تصویر کے سر پر تاج ہے اور وہ تصویر والوں کے گلے میں ایک ہار ہے،
اور تصویر والوں کے کانوں میں 2 جھمکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے تصویر دیکھ کر، اتنی خوبصورت تصویر۔ پوچھا کہ جبرائیل یہ کس کی تصویر ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام، یہ تصویر رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی بی بی فاطمہ کی تصویر ہے۔ ابھی دنیا میں بابا آدم اماں حوا تشریف نہیں لائے، ابھی انسانیت آباد نہیں ہوئی، اس وقت اہل بیت کرام کا مرتبہ یہ حوالے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کو محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے اپنی کتاب میں۔ تو دنیا آباد نہیں ہے، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ یا اہل بیت کرام کا کیا اس کے پاس ان کا مقام و مرتبہ ہے، کیسی ان کی شان ہے، کیسی ان کی توقیر و تعظیم ہے۔ تو آپ عرض کرتے ہیں نبیوں کے باپ، انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کہ اے آدم، یہ جو تصویر والوں پر ان کے سر پر جو تاج ہے، یہ ان کے والد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصویر کس کی ہے؟ بی بی فاطمہ سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ہے۔ ان کے سر پر تاج جو نظر آ رہا ہے وہ کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہار جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو کانوں میں جو 2 جھمکے ہیں وہ حضرت امام حسن امام حسین۔ بابا آدم علیہ السلام پھر اپنے مبارک سر کو اٹھا کر دیکھا تو لکھا ہوا ہے، نور کی نورانی تحریر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں محمود ہوں، میں محمود ہوں اور یہ محمد ہے، میں محمود ہوں اور یہ محمد ہیں، میں اعلیٰ ہوں اور یہ علی ہیں، میں فاطر ہوں اور یہ فاطمہ ہیں، میں محسن ہوں اور یہ حسن حسین ہے۔ یہ تحریر نورانی تحریر لکھی ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں بابا آدم کی خدمت میں کہ اے آدم علیہ السلام، آپ ان ناموں کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، ان ناموں کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، آنے والے دنوں میں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی اور اس کی وجہ سے آپ کا کام بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ تفصیلات ہیں، بابا آدم علیہ السلام آپ دنیا سے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے جنت سے دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت تحریر فرمائے ہیں کہ مختلف روایتیں ہیں 200 سال 300 سال تک آپ دعائیں کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ مجھ سے جو بھول ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرما۔ کوئی جواب نہیں آیا، مگر جب بابا آدم علیہ السلام کو سارا منظر یاد آتا ہے، آپ خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتے ہیں کہ اے محمود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اے اعلیٰ علی کے واسطے سے، اے فاطر فاطمہ کے لیے، اے محسن حسن و حسین کے لیے میری اس بھول کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم، تم نے ایسے نام دے کر میری بارگاہ میں دعا کی ہے کہ میں اس کے لیے تم کو معاف کرتا ہوں۔ اگر ان کا واسطہ دے کر تمہاری ساری اولاد قیامت تک کی ساری انسانیت کے لیے معافی چاہتے تو میں سب کی مغفرت فرما دیتا۔ تو یہ اہل بیت کرام کی شان ہے، یہ مرتبہ ہے۔ ایسی شان والوں کو یزید صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا کی تھوڑی سی حکومت کے لیے یہ نہایت ہی ظالمانہ طریقے سے کربلا کے میدان میں آپ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ظالم یزید کے لوگ جو ہے نا آپ کو شہید کر دیتے ہیں۔ حضرت استاد محترم قبلہ کا تفصیلی خطاب ہم کو سماعت کرنا ہے۔ بالکل اختصار کے ساتھ میں اپنے ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو یہ جو اہل بیت کرام ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے جو گھرانے کے لوگ ہیں، ان کا جو فیضان ہے دنیا ابھی بنی نہیں تھی اس وقت سے ہے، اور ابھی بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو شہزادے سیدنا امام زین العابدین سید الساجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ سے یہ ساری حسینیت دنیا میں پھیلی، رہتی دنیا تک یہ حسنی سادات، حسینی سادات اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جتنے چمکتے چراغ ہیں یہ قیامت تک رہیں گے اور ان کا فیضان ہمارے سروں پر جاری رہے گا۔ تو حضرت سیدنا محمود اب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں۔ تو آپ کے پاس ایاز ایک آپ کے غلام تھے، ایاز ان کے کئی واقعات مشہور ہیں، تو شعر بھی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اسی طرف اشارہ ہے۔ محمود بادشاہ اور ایاز غلام، یہ نماز کی صف کے بارے میں یہ شعر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ ایاز اور محمود رحمۃ اللہ علیہ کی جو جوڑی ہے یہ نہایت ہی جو نا بہترین جوڑی ہے۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار لگا ہوا تھا، اس میں ہزاروں لوگ جمع تھے، اور خصوصیت کے ساتھ اس دربار میں اولیاء، خطوب، ابدال، اولیاء کرام کی جو قسمیں ہیں وہ سارے کے سارے بزرگان دین اس وقت کے وہاں پر تشریف فرما تھے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے اس میں سے جو مجھے سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکے، ان سے ملاقات کرا سکے۔ یہ خضر علیہ السلام کون ہے؟ اس میں علماء کرام کا بڑا اختلاف ہے کہ یہ ولی ہیں یا نبی ہیں، یہ بحث میں ہم کو جانا نہیں ہے، بزرگ ہیں، اللہ کے جو ہے نا محبوب بندے ہیں۔ تو سب خاموش ہے، اس میں اولیاء کرام، ابدال، خطوب بہت سے وہاں پر تشریف فرما ہے، مگر سب خاموش ہیں۔ ایک دیہاتی نوجوان اٹھا جو غریب آدمی تھا، وہ اٹھ کر عرض کرتا ہے کہ جہاں پناہ یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ کون سا کام؟ بادشاہ کو خضر علیہ السلام سے ملاقات کروانا ہے، ان کی زیارت کروانا ہے۔ وہ نوجوان بولا کہ میں کرا سکتا ہوں۔ تو اور پھر اس میں بھی بحث ہے کہ زندہ ہیں یا انتقال کر گئے خضر علیہ السلام۔ تو بادشاہ بولا کہ کیا شرائط ہے اس کے؟ تو اس کی شرط یہ ہے کہ دریا کے کنارے 6 مہینے تک مجھے چلا کرنا پڑے گا۔ بالکل کیجئے، مگر میں غریب ہوں، اب اتنے دنوں تک کا راشن میں اپنے بیوی بچوں کو نہیں کھلا سکتا، میں نہیں رکھ سکتا، اس کا انتظام آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو بادشاہ بولا کہ بالکل میں اس کے لیے تیار ہوں، 6 مہینے کا جو ہے نا راشن آپ کے بیوی بچوں کے لیے ہم دلا دیتے ہیں۔ انتظام کیا گیا، دریا کے کنارے 6 مہینے جا کے وہ چلا کشی کرے۔ 6 مہینے کے بعد ان کو بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا وہ نوجوان کو۔ بادشاہ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، اب میرا جو مطالبہ ہے آپ سے کیجئے، 6 مہینے ہو گئے آپ کے بولنے کے مطابق۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں جو ذکر و اذکار مجھ کو وظیفے جو پڑھنا تھا اس میں گڑبڑ ہو گئی، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر ہو گیا، غلطی ہو گئی میرے سے، اور 6 مہینے میرے کو ٹائم دیجیے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور 6 مہینے بیٹھیے آپ، کیونکہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا ہے ان کو۔ تو 6 مہینے تک بیٹھ گئے، پھر 6 مہینے بیٹھے۔ 6 مہینے ختم ہونے کے بعد 1 سال کا وقفہ ہوا صاحب۔ 1 سال کے وقفے کے بعد جو ہے نا پھر ان کو پیش کیا گیا، بولے کہاں ہے، چلیے آپ خضر علیہ السلام سے ملاقات کرائیے۔ تو وہ نوجوان بولا ہے کہ جہاں پناہ میں کدھر، خضر علیہ السلام کدھر، میں آپ کو جو بولا تھا جھوٹ بولا تھا۔ وہ اس لیے بولا تھا کہ میں ایک غریب ہوں، بہت کوشش کے بعد بھی میں اپنے بیوی بچوں کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکا۔ تو جب آپ کے دربار میں یہ اعلان سنا تو میں اس کو ایک بہانہ سمجھا، ایک وسیلہ سمجھا کہ کم از کم 6 مہینے میرے بیوی بچے تو پلتے رہیں گے، تو اس لیے میں یہ بات بولا ہوں، جھوٹ بولا ہوں۔ میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ کو خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا سکوں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ میں کتنے ارمانوں سے جو ہے نا اس کے چلے کا انتظام کیا۔ خیر وہ بادشاہ غصے میں آتے ہیں تو پھر اس کا جو ہے نا فیصلے بھی یعنی کہ ظاہر کر دیتے ہیں، فیصلے نمودار ہوتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار کے وزیروں میں سے ایک وزیر سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو حرکت کیا ہے یہ شخص، تو اس کا بدلہ کیا دیا جانا چاہیے اس کو؟ تو وہ وزیر کہتا ہے کہ جہاں پناہ
اس کا گلا کاٹ دیا جائے، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو اس محفل میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ وزیر بالکل ٹھیک بولتا ہے۔ پھر دوسرے وزیر سے پوچھتے ہیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس نوجوان کے ساتھ کیا، اس کی حرکت پر اس کو کیا سزا دی جانی چاہیے؟ تو وہ دوسرا وزیر کہتا ہے اگر اس کا گلا کاٹیں گے تو انہیں 2 منٹ میں مر جاتا، اس کا گلا نہیں کاٹنا، انہیں آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کو تڑپا تڑپا کے مارنا ہے، اس کو کیا کرنا؟ تو اس کو کتوں سے جو ہے نا اس کو کتروانا چاہیے، کتوں سے اس کو نوچنے لگانا چاہیے، اس کو جو ہے نا تڑپا تڑپا کے موت دینا۔ پھر وہ نورانی چہرے والے بزرگ کہتے ہیں کہ بالکل یہ وزیر ٹھیک بولتا ہے۔ تو پھر آخر میں ایاز کی باری آئی۔ ایاز سے جہاں اپنا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ ایاز اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا ہمارے لیے جو نا رائے ہو سکتی ہے؟ تو آپ ایاز رحمۃ اللہ علیہ وہ بادشاہ کے بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ جہاں پناہ 1 سال تک اس غریب کے بچے، اس کی بیوی آپ کے خزانے سے کھاتے رہے، 1 سال تک کھانے کے باوجود آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ ایاز بول رہے ہیں۔ ایاز بول رہے ہیں سلطان محمود غزنوی کی بارگاہ میں کہ 1 سال تک اس غریب کے بچے کھاتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ شخص آپ کے سامنے جھوٹ بولا، آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، مگر اس کے دھوکہ کرنے کی وجہ سے، اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ کی جیسی شان پہلے تھی ابھی بھی ویسی ہی شان ہے آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میری رائے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں میری رائے یہی ہے کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو قتل کیا گیا تو اس کے بچوں کے لیے جو فکر مند تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کو اور مصیبتیں پیش ہو سکتی ہیں اور یہ در بدر بھٹک سکتے ہیں۔ تو پھر وہ نورانی چہرے والے بزرگ اٹھے اور کہا ہے کہ ایاز ٹھیک کہتا ہے، ایاز سچ کہتا ہے۔ تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ سزائے موت پر بھی آپ نے ٹھیک کہا، ان کی باتوں پر یہ بولے کہ آپ وہ ٹھیک بول رہے ہیں، اور زندگی کی اس کی معافی کر کے اس کو زندگی دینے پر بھی یہ ایاز کے بولنے پر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک بول رہا ہے۔ دونوں باتیں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سمجھائیے۔ تو نورانی چہرے والے بزرگ کہتے ہیں اے بادشاہ سنو، پہلے والے سے، آپ پہلے وزیر سے جو پوچھا اس نے کہا کہ اس کا گلا کاٹ دیا جانا چاہیے۔ وہ وزیر بننے کے قابل نہیں تھا، وہ قصاب تھا، خاندان کا اس کا کام ہی ہے گلے کاٹنا۔ تو وہ اپنا رنگ بتایا، اپنی عادت سے مجبور تھا، اس لیے اس نے گلے کاٹنے کی بات کی۔ تو اس کی غلطی نہیں ہے اس میں، آپ کی غلطی ہے کہ ایک قصاب کو آپ نے اپنا وزیر بنایا۔ پھر دوسرے والے سے آپ نے پوچھا کہ اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، تو اس نے کتوں سے کتروانے کے لیے کہا۔ تو اس کا باپ جو تھا دوسرے بادشاہ کے پاس اس کے کتوں کو نہلاتا تھا، تو یہ خاندانی کتوں کی پرورش کرنے والا تھا، اس نے اپنا فن بتایا، اس میں اس کی غلطی نہیں ہے، آپ کی غلطی ہے کہ ایک کتوں کے ساتھ رہنے والے کو آپ نے اپنا وزیر بنایا۔ جو آدمی جو کام کرنا ہے وہ آدمی کو وہی کام سازتا ہے۔ تو پھر ایاز کی بات کیسے صحیح ہے؟ تو کہا کہ ایاز کی بات اس لیے صحیح ہے، ایاز ایک سید زادہ ہے، ایاز امام حسین کی اولاد سے ہے، اور یہ سید زادوں کا یہ طریقہ ہے کہ یہ کربلا میں اپنے سارے خاندان کو یہ قربان کر دیے، مگر کبھی اپنے خاندان کو قربان کرنے کے بعد بھی یہ بدلے کی بات نہیں کرتے۔ ان کی اصل کا نسل میں ایسا
ایسا اثر ہے کہ قیامت تک کی نسلیں کبھی یہ بدلے کی بات نہیں کریں گی۔ تو بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس راز سے آج تک جو ناواقف تھے، بلکہ پوری دنیا کے لوگ ناواقف تھے ایاز کے بارے میں، وہ اپنے مسند سے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے ایاز، کیا بات ہے کہ تم آج تک سید زادے ہو، مجھے یہ نہیں بتائے آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ خضر ایاز رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ جہاں پناہ بالکل میں سید زادہ ہوں، مگر میں اس کو چھپائے رکھا تھا، یہ راز کے اوپر سے پردہ ان بزرگ نے اٹھایا ہے، اور یہ جو بزرگ ہیں یہ کوئی اور نہیں ہیں، آپ جن کی تلاش میں ہیں، میں بھی یہ حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہوں، یہی خضر علیہ السلام۔ تو یہ جو سادات کرام ہیں، قیامت تک ان کی نسلیں جاری رہیں گی، ان کا فیضان عام ہوتا رہے گا۔ آپ دیکھتے ہیں اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جب تک وہ زندہ ہیں دنیا ان کے ساتھ ہے، اور جب وہ دنیا سے پردہ کر گئے تو ان کی مزاروں پر لنگر چل رہے ہیں۔ آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ بلانے پر جلسے میں نہیں آتے ہیں، بغیر بلائی کے اولیاء کرام کے آستانوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نوازنے والے ہوتے ہیں، یہ نوازنے والے ہوتے ہیں۔ علامہ شاہ فصیح الدین نظامی مدظ اللہ علیہ ہمیشہ یہ جملہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ سادات وہ ہوتے ہیں کہ دنیا والے لوگوں کا کھا کے خوش ہوتے ہیں، سادات کرام کھلا کے خوش ہوتے ہیں۔ دنیا والے لوگوں کا چھین کے خوش ہوتے ہیں، سادات کرام دے کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اس وقت مل صاحب جو نا یعنی کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، ہم سب کو دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ سادات کرام ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ ابھی بھی اس وقت بھی ہیں، ان کے سائے میں، ان کی سرپرستی میں ہم کو زندگی گزارنا ہے، اور آپ کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے فتنوں کے بعد، اور پھر پوری دنیا میں آپ کی وجہ سے اسلام زندہ ہوگا، اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، وہ بھی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے پیدا ہوں گے، وہ بھی سادات کرام میں سے ہوں گے۔ تو بہرحال آج کے موقع کے لحاظ سے میں یہ باتیں عرض کی۔ حضرت استاد محترم کا ولولہ انگیز خطاب ہم سب کو سماعت کرنا ہے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، لوگ جو باہر ہیں مسجد کے اندر تشریف لائیں، مسجد میں کافی جگہ ہے، اوپر بھی کافی جگہ ہے، آپ اپنے وقت کو بیکار گنوانے کے بجائے مسجد میں تشریف لائیں، انشاءاللہ حضرت کا دیدار ہوتا رہے گا، اور بصیرت افروز خطاب سننے کا ہم کو موقع ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔